السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں ہوں مفتی عباد الرحمن صدیقی۔ استقبال ہے آپ کا اسلام فرسٹ یوٹیوب چینل میں۔ کربلا سے ہی متعلق ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ناہنجار قسم کے جو حضرات صحابہ کرام کی شان میں روڈنس کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ اہل بیت کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں حضرات کی خاص طور سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ محرم لگا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا حضرت امیر معاویہ کو کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ ایسا بالکل نہ کریں، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ انہی دو صحابی کے اوپر زیادہ گالی برستی ہے، اور اہل بیت کی آڑ میں کرتے ہیں لوگ۔ کسی بھی صحابی کو، کسی بھی صحابی نبی، صحابی رسول کو کسی بھی آڑ میں اگر کسی شخص نے گستاخی کی، بدتمیزی کی، تو وہ حملہ صحابی پہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ٹارگٹ بنایا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی۔ یہ حملہ سیدھا نبی پر سمجھا جائے گا، اس لیے کہ نبی نے ان لوگوں کو پاک کیا ہے، صاف کیا ہے، کفر شرک دل سے نکالا ہے، اخلاق حسنہ ان کے اندر بھرا ہے۔ اسلامیات کے سلسلے میں سب سے زیادہ ان کے اوپر نبی نے خود محنت کی ہے، نبی نے ان کو تیار کیا ہے، نبی نے ان کو سنوارا ہے، سجایا ہے، نبی نے ان کے اخلاق کو درست کیا ہے۔ اس لیے نبی کے شاگرد صحابی نبی پر حملہ نبی پر سمجھا جائے گا، اور ہمارا ایمان بالرسالت مجروح ہوگا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس لیے کہ نبی نے ان کو جو ہے ریفریش کیا ہے۔ میرے بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں حسن کو خلیفہ نامزد کر دے تو بہتر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تو نہیں کرتا، آپ لوگ جو کرنا ہو کر لیجئے، نہ میں منع کرتا ہوں نہ میں روکتا ہوں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ حضرت عمر سے بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، ورنہ انتقال کے بعد لفڑا بہت ہوتا ہے، آپ اپنے بیٹے ابن عمر کو خلیفہ نامزد کر دیں، رجسٹرڈ کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، بھائی میں اپنے اولاد کو کیسے کر دوں، اس لیے کہ ان کو تو طلاق دینا بھی نہیں ہے، طلاق دینے کا بھی طریقہ ان کو نہیں پتہ ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی سنت کے خلاف، اس کی واقعے کی طرف اشارہ تھا۔ بہرحال 30 برس خلافت راشدہ کاملہ عادلہ بالکل مکمل ہو گئی۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بچہ یہ بڑا ہو کر آگے چل کر 2 گروپ آپس میں لڑ رہے ہوں گے، یہ صلح کرائے گا۔ 30 سال مکمل ہو گئی خلافت کی۔ لیکن جب حضرت حسن نے صلح کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو سبائی لوگ عار دلائے، یا عار المؤمنین، اے مسلمانوں کے لیے موجب شرم، تم نے بزدلی دکھائی ہے، تم نے بلا وجہ امیر معاویہ سے صلح کر لی ہے۔ خوب ان کو جو ہے ذلیل کیا، رسوا کیا۔ یہ سبائی کیوں؟ اس لیے کہ ان کے من کے خلاف ہو رہا تھا سارا معاملہ۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت خلافت راشدہ نہیں، نہ کسی نے سمجھا اور نہ ہی کسی نے لکھا، لیکن پھر بھی حضرت کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، بہت سارے فضائل ثابت ہیں، روایات ثابت ہیں کہ ان سے ہی، کہ حضرت سے ہی دور ملوکیت کا آغاز ہوا، ایک چیز، لیکن پھر بھی حضرت کے بہت سارے محاسن اور مناقب ثابت ہیں۔
غور کریں گے تو ملوکیت کا جو دور شروع ہوا ہے وہ یزید سے نہیں بلکہ خود والد بزرگوار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ اب 20 سال تک رہا، جاری ساری رہا، اور کسی سپاہی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ سر اٹھائے، تمام طاقتیں ٹوٹ چکی تھیں، زمین بوس ہو گئی تھیں، کسی کے اندر نہ کوئی دم نہ کوئی خم۔ امیر معاویہ کے دور حکومت 20 سال نہ کوئی جھگڑا اور نہ ہی کوئی لفڑا، کوئی کچھ بھی نہیں رہا، بہت پرسکون دور ہو گیا تھا۔ البتہ بہت سارے لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو کسری العرب لکھا ہے، جیسے شہنشاہ ایران کا خطاب ہوتا تھا کسریٰ، ویسے ہی حضرت امیر معاویہ کو عرب کا کسریٰ لکھا ہے 20 سال دور حکومت ہونے کی وجہ سے۔ لیکن نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی کچھ بھی نہیں، بہت پرسکون وہ دور گزر رہا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، سالے ہیں، تو یزید بھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی کے سالے کے لڑکے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ابو سفیان کی لڑکی تھی، تو سالے کے لڑکا یہ ہو جائے گا کون؟ یزید۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معتمد تھے، کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، کاتبان وحی میں شامل۔ سوچیے کس قدر ٹرسٹڈ ورک ہے، بھروسے مند چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے باقاعدہ کاتبان وحی میں شامل کیا۔ الصحابۃ کلہم عدول، نبی نے ان کو بنایا، تمام کے تمام صحابہ کے اندر حسن کا، حسنات کا غلبہ ہے، عدل کا غلبہ ہے، خیانت کی کوئی گنجائش نہیں، دیانت ہی دیانت ہے ان کے اندر، اس لیے تمام صحابہ کی روایات قبول کی جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً صرف خلافت راشدہ کے طرز پر حکومت کے قائل تھے، اور اسی لیے وہ کھڑے تھے۔ حکومت کے کوئی دعوے دار حضرت حسین نہیں تھے، حضرت حسین بالکل اس کے دعوے دار نہیں تھے میرے بھائی۔ ایک صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی مشورہ دیے، بہت مشہور صحابی ہیں، انہوں نے ہی مشورہ دیا حضرت امیر معاویہ کو کہ اگر آپ اپنے زمانے میں ہی کسی کو نامزد کر دیں گے، چاہے اپنے بیٹے کو ہی، تو سمجھ لیجیے کہ بوال سے بچ جائے گی دنیا، ورنہ قتل عثمان سے اور آپ کے حکومت کے درمیان تک کتنے لوگ شہید ہو گئے، 1 لاکھ لوگ شہید ہو گئے، کہیں یہ سلسلہ پھر دوبارہ خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے، سول وار نہ شروع ہو جائے، اس لیے آپ اپنی زندگی میں باقاعدہ کسی کو نامزد کر دیں۔ بہت دباؤ بنایا ان کے اوپر، خود سے فیصلہ نہیں کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بہرحال بہت زیادہ دباؤ کے بعد، مشورہ کے بعد، ثوابدید کے مطابق، بہت غور فکر کرنے کے بعد، خوب اجتہاد تفکر کرنے کے بعد، حضرت امیر معاویہ نے اپنے بعد دور حکومت کا حامل نامزد کر دیا یزید کو۔ اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ کبار صحابہ سب انتقال کر چکے تھے، بڑے بڑے صحابہ، وہ زمانہ چل رہا تھا صغار صحابہ کا، حضرت حسین تھے، زبیر بن حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ تھے، مطلب یہ کہ بڑے اور اعلیٰ درجے کے صحابی سب انتقال کر گئے، یا نہ مسلم لوگ تھے جن کو کوئی اتنا تجربہ نہیں تھا، ایرانی لوگ، مصری لوگ، عراقی لوگ، شامی لوگ تھے، لیکن حکومت چلانے کے لیے حضرت سمجھ رہے تھے قبائلی عصبیت ضروری ہے، اگر حکومت کے پشت پر کوئی مضبوط خاندان نہیں ہوگا تو پھر یہ حکومت سکسیسفل نہیں ہوگی۔ ایک ہوتا ہے آئیڈیلزم، ایک ہوتا ہے میرے بھائی ریئلزم، بیک گراؤنڈ، اور ایک ہوتا ہے گراؤنڈ ریئلٹیز۔ حضرت سب کچھ سمجھ رہے تھے، تب جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامزد کر دیا میرے بعد یزید کو۔ پھر یزید کو کچھ نے تسلیم کیا، کچھ نے تسلیم نہیں کیا، اس کا سلسلہ انشاءاللہ ہم کل بالترتیب بتائیں گے کن لوگوں نے اختلاف کیا۔ بروقت حضرت حسین کچھ نہیں بولے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے والد پر ان کے بھائی حضرت حسن صلح تو کر ہی چکے تھے، اختلاف تو انتقال کے بعد ہوتا نا۔ جزاک اللہ۔